السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پچھلے 10-12 دن میں جو ہوا آج بھی اس کی بازگشت ہے۔ لگتا ہے آنے والے دنوں میں بھی یہ مسئلہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ فرانس میں جو بے حرمتی ہوئی، جو خاکوں کا مسئلہ ہوا، اس پر تحریک لبیک جب اسلام آباد آئی، ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لائی جائے گی اور ملک بدر کیا جائے گا۔ اس کا ایک ٹائم فریم تھا، ٹائم فریم پر اس کو مزید تھوڑا سا آگے کر دیا گیا۔ 20 اپریل کی ڈیٹ تھی، اس سے چند دن پہلے سعد رضوی جو سربراہ تھے اس تنظیم کے، سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کا ایک رد عمل آیا۔ اگلے دن 4 پولیس اہلکار شہید اور 800 کے قریب زخمی ہوئے۔ پھر 2-3 دن گزرے اور دوسری جانب سے ایک رد عمل آیا اور اس کے نتیجے میں 2 اور زیادہ جو بات کی جا رہی وہ 3 تحریک لبیک کے کارکنان اپنی جان سے گئے۔ اور یہ واقعہ ایک تھانے کے قریب ہوا، جو جامعہ ہے تحریک لبیک کی، اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر بات شروع ہوئی کہ کیا کرنا ہے، ان کو کالعدم قرار دیا گیا، لوگ گرفتار کیے گئے، ATA کے مقدمے دائر کیے گئے اور پھر مذاکرات ہوئے، ایک دھرنا چل رہا تھا اور اس کے بعد کہا گیا کہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس وقت اب 3-4 جو فریق ہیں اس کا، ان کی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں۔ حکومت کی جانب سے پہلے تو بڑے سخت بیانات دیے گئے، اسٹیٹ ریاست کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے اور کس طرح یہ پولیس والوں کے ساتھ جو کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، پرائم منسٹر پاکستان نے، انہوں نے گو کہ ان واقعات کا ذکر نہیں کیا لیکن طریقہ کار کا اختلاف بتایا۔ پھر جب شیخ رشید صاحب اور نور اللہ قادری صاحب گئے، مذاکرات ہوئے، رات گئے تو ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اس وقت بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ قرارداد منظور کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب حکومت نے کیا کیا، یہ قرارداد صرف پیش کرنے کی بات بعد میں کی گئی کہ صرف پیش کرنی ہے، پرائیویٹ ممبر کے ذریعے کرائی گئی۔ وزیر اعظم خود ایوان کا حصہ نہیں بنے، نہ ایوان میں آئے، کوئی کسی وزیر نے اس کو پیش نہیں کیا، اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک لیڈرشپ کا ٹوٹل فقدان نظر آیا کہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بیان، جو بھی بیانات دیے گئے بڑے جذباتی بیانات تو دیے گئے، حکومت کی تعریفیں نور اللہ قادری صاحب نے بڑی کی، لیکن اس کے آگے کیا ہوا، وہ خود نہ تشریف لائے اور اس مسئلے کو کہا گیا کہ اب یہاں ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی، دوسرا بڑا فریق، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کل چودھری منظور صاحب نے یہ تو کہا کہ سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کی بھی کوئی واضح پالیسی نہ سفیر کو نکالنے پر ہمارے سامنے ہے، نہ حکومت کے خلاف ہمارے سامنے ہے کہ کیا حکومت ٹھیک کر رہی ہے، کیا نکالنا چاہیے یا حکومت کو یہ شرائط نہیں ماننی چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن کسی نہ کسی کو لینی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی پارلیمنٹ میں نہ جانا بہتر سمجھا، بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ میں جاتے اور آپ کو پیش کرتے۔ تیسری طرف پی ڈی ایم نے خبر یہ آئی کہ اجلاس کی میں شرکت بھی کریں گے اور اس تحریک کی یا قرارداد کی حمایت بھی کریں گے۔ وہ مسئلہ خراب ہو گیا جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو کل آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا جوتا اتار کے ماروں گا اسپیکر کو، اس پر بعد میں بات کریں گے، جس پر اسپیکر نے اب ان کو نوٹس جاری کیا یا ان سے کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں، ٹینڈر ہز اپالوجی اور اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک خط آج لکھا گیا ان کی جانب سے، چند سوالات پوچھے گئے ہیں حکومت سے کہ جو آپ نے قرارداد پیش کی ہے، کیا اس کے بعد اس ایشو پر کوئی مزید پروسیڈ ہوں گی، پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ کیا تمام جو اگریمنٹس کیے گئے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ تیسرا کہ پی ایم کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے قوم سے خطاب کیا وہ اور جو قرارداد ہے آپس میں متصادم ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو متصادم قرارداد از خود متصادم، ایک طرف سفیر کو نکالنے کی بات کرتی ہے، دوسری طرف کہتی ہے یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے، کوئی گروہ جتھا سڑکوں پر آ کر ریاست کو ڈکٹیٹ خارجہ پالیسی پر نہیں کر سکتا، لیکن پہلا شک جو ہے وہ تو وہی ہے کہ اس کو نکالا جائے اور اس پر بحث کی جائے۔ چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کہ ایکسپلشن آف فرینچ امبیسڈر، اس پر حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے، جو کہ ایک بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے جو تینوں پارٹیوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ پانچواں، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان تمام واقعات پر جو 10 دن میں ہوئے جن میں جانی نقصان ہوا، چاہے وہ اس جگہ اس سائڈ سے ہوا یا اس سائڈ سے ہوا۔ یہ ہے ہمارا آج کا مدعا۔ شہریار افریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ملک صاحب تھینک یو سر۔
اور قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائرہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, کیونکہ تین بڑے فریق ہیں سر. میں نے اسی لیے تینوں فریقوں کی پوزیشن اور میرا ذاتی اگر آپ پوچھیں تو اس ایسے کسی بھی مشکل وقت میں لوگ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ سے مراد لارجر جو پبلک ہے آپ کی, چاہے وہ حکومتی ووٹر ہے, چاہے وہ نون کا ووٹر ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے. ان کے اپنے جذبات بھی ہیں, لیکن اس ملک میں جب کنفیوژن ہوتی ہے, جب اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں, تو اس وقت لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈائریکشن کے لیے. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے ڈائریکشن نہیں ہے, ایک کنفیوژن ہے. حکومت اس مسئلے کو فی الحال انہوں نے جو اگریمنٹ کیا, دونوں سائیڈوں نے وے آؤٹ لیا اور اس کو ڈنگ ڈپاؤ جس کو کہتے ہیں وہ کرنا چاہتی ہے. سر سب سے پہلے یہ جو 5 سوال ہیں, میں اگر اجازت دیں تو مسلم لیگ نون کے جو سوال پرٹیننٹ بہت ہیں, کیا آپ سفیر کو نکالنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کاشف بھائی. کاشف بھائی, میری پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی قوم کو جب ایڈریس کیا تو کیا کہا کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی دونوں کی جو کمٹمنٹ ہے امام الانبیاء کے ساتھ وہ ہے ناموس رسالت کے حوالے سے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن اصل میں کیا گراؤ جلاؤ یا آپس میں لڑنا, یہ بار بار وہاں سے سلمان رشدی سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اور ہمیں کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی مسلک کے نام پہ, کبھی امام الانبیاء کے ساتھ جو ہماری روحانی کمٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایسے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جس سے پھر ہم خود جگہ سائی کا سبب بنتے ہیں, اپنے لوگ اپنے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں, مرتے ہیں. سمپل جواب اس کا یہ ہے, سمپل جواب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے, اور پھر ایون یہ قرارداد میں کلیئر ہے کہ ریاست فورن پالیسی کے حوالے سے مجھے میری ازمپشن ہے کہ آپ ریاست ہیں. جی بالکل حکومت ہیں, لیکن ریاست کی نمائندگی تو حکومت کرتی ہے. پالیسی کی پالیسی کیا ہے, نکالنا چاہیے یا نہیں؟ پالیسی ویری سمپل ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, پارلیمنٹ میں ہم لے آئیں, اس پہ اب ڈیبیٹ ہوگی اور ڈیبیٹ کے بعد کمیٹی کے پاس یہ جائے گی. بٹ یہ سلوشن نہیں ہے. پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس پر؟ میری پارٹی کی سمپل سلوشن یہ ہے کہ میرا پرائم منسٹر ناموس رسالت کو گلوبلی لیڈ کر رہے ہیں, تمام اسلامک امہ کے تمام لیڈرز کے ساتھ مل کر ان فورمز پہ جہاں پہ ہولوکاسٹ کو اگر کرائم سمجھا جاتا ہے اس کو ڈسکس کرنا, تو ان کو یہ باور کرانا کہ امام الانبیاء کی جو اہمیت اور ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے امت کی اور مسلمانوں کی, اس پر دل آزاری I know this is a difficult question, اور مجھے اس لیے پتا یہ مشکل سوال ہے کیونکہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. ایک منٹ کاشف کوئی بھائی, نہیں کہے گا اس ماحول میں کہ سفیر کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. وہ کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کے دل میں ہوگا کہ دیکھیں ہم سب عاشق رسول ہیں, مسلمان ہیں تو عاشق رسول ہے, اس کے دوسری تو کوئی رائے ہے نہیں اس پر. یا تو وہ نہ کہ کچھ ہو, یہ مسلک تو ہے نہیں کہ کوئی مسلک کسی کا ہے, کوئی دربار تو ہے نہیں کہ کوئی ماننے والا ہے کوئی ماننے والا نہیں. یہ تو ایمان ہے, ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو ایمان ہے, کسی کا بھی, اس مسلمان کا بھی یہ ایمان ہے. لیکن اس ماحول میں کوئی یہ کہنا چاہے گا, اگر میں اجازت دیں میں قائرہ صاحب سے یہ سوال پوچھوں. قائرہ صاحب, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے, اور سیاستدان ہے سیاسی فائدہ اٹھائے گا اس کا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وی پٹنگ دس what is happening here؟ چلے پہلے مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے بتا دیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. سفیر کو نکالنا چاہیے؟ کشف پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس معاملے پہ سیاست کرنی چاہیے. سیاست نہ کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہوا ہے. اگر ہم سیاست تو بیسیکلی رستے پیدا کرنا ہے نا, مسائل کا حل نکالنا ہے. سیاست تو ریاست کو چلانے کا نام ہے. ربیہ آپ افریدی صاحب سے کہہ رہے تھے, میرے بھائی ہیں, کہ یہ ریاست کا نمائندہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے تو کیا مصدق ملک اور میں اور آپ ہیں؟ نہیں سوری, میرا معافی چاہتا ہوں, میں کچھ اور کہتا ہوں. میں کہ ریاست لارجلی جس سے ریاست کو کے فیصلے گورنمنٹ کرتی ہے, یہ ریاست, اسی لیے میں نے کہا آپ حکومت ہیں جو کہ ریاست کے بڑے فیصلے کرتی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست کے نمائندے یہ نہیں ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح ہی کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے نمائندے اگر یہ نہیں ہے تو کیا مصدق ملک میں اور آپ ہیں؟ یہی ہے. تو گزارش ہے, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. ابھی جو ایشو آیا ہے نا کاشف, اس کے 2-3 پہلو ہیں. کیا یہ جو اس طرح کے ایشو بنتے ہیں یا ماضی میں بھی بنتے رہے ہیں, اس کے اوپر ایک تو رویہ ہے کہ ہم حکومت کے, جو بھی حکومت ہو اس کو جھنجھوڑیں, اس کے خلاف احتجاج کر کے کہیں کہ بھائی اگر آپ اس پہ راست اقدام نہیں کر رہے تو آپ کو کرنا چاہیے, اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن کرنا چاہیے.
اور اس کے لیے جلد سے جلوس ہو سکتے ہیں، اس کے لیے پارلیمان کے ممبران سے ملا جا سکتا ہے، پارلیمان کے اندر قراردادیں آ سکتی ہیں، جماعتیں اس کو ایجیٹیٹ کر سکتی ہیں، لیکن کیا جماعت، کوئی بھی ایک جماعت، کوئی ایک سیکٹ ہو یا جماعت ہو، وہ اپنی رائے یہ بھی مسلط کر سکتا ہے کہ یہ کام کرو؟ نہیں، کسی کا یہ حق نہیں ہے، یہ کام حکومت کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، پارلیمان کا ہے، ان کو یہ کام کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی جماعت جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ فلاں کام اس طریقے سے کرو۔ ہاں، اگر گورنمنٹ کو ایکشن کرتی ہے، کوئی قدم اٹھاتی ہے، اس میں میرا اطمینان میری جماعت کا نہیں ہے، مصدق صاحب کی جماعت کا نہیں ہے، یا کسی اور جماعت کا نہیں ہے، تو اس پہ ہم اپنا اعتراض داخل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اگر سر کوئی وہ جتھا کہے، کوئی اگر جماعت آج کہے، آپ کو اعتراض داخل کرنے کا کہا جائے تو کیا اعتراض ہوگا آپ کا؟ میرا اعتراض یہ ہوگا کہ حکومت اس پہ خاموش کیوں ہے؟ ایک ایسا معاملہ جس پہ وزیر اعظم صاحب نے 2-3 فورمز پہ جا کے باتیں کی، بڑا اچھا کیا۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو موقع ملا، انہوں نے بھی باتیں کی۔ اس سے پہلے زرداری صاحب گئے، انہوں نے بھی باتیں کی۔ کوئی بھی حکمران ہمارا، اس سے پہلے ہمارے فوجی حکمران تھے، انہوں نے بھی باتیں کی۔ یہ فورمز پہ جا کے مسلمانوں کی یا پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کی نمائندگی جو ہے وہ ہر حکمران کرتا رہا۔ خان صاحب نے بھی کی، بڑا اچھا کیا۔ اس کا فالو اپ کیا تھا؟ اس کے آگے کچھ نہیں کیا۔ اور اب ہمیں بالکل دنیا سے مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس مکالمے کے لیے پہلے ایک اور قدم ہے کہ پہلے آپ یکسوئی سے تو ہوں۔ اس کام کے لیے ضروری تھا کہ یہ پوری پاکستانی زندگی کو، اس نے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، نیچرلی ایسا ہونا تھا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے جب کبھی کوئی اتنا بڑا چیلنج آتا تھا تو اے پی سیز ہو جاتی تھی، ہمارے دور میں بھی، میاں صاحب کے دور میں بھی۔ اور ساری لیکن آپ کے جماعتوں کو اکٹھا میں نے دیکھا جب آپ طاہر القادری صاحب سے معاہدہ کیا اے پی سی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا خادم رضوی صاحب سے معاہدہ کیا اے پی سی نہیں ہوئی، بلکہ ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے نا قائرہ صاحب، اگر اجازت ہے میں ملک صاحب سے یہی سوال پوچھ کے واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ اب آپ کے سوال پھر آگے چلا جائے گا۔ جو ہمارے دور میں قادری صاحب سے معاہدہ ہوا تھا، اس میں ایشو یہ نہیں تھا، اس میں کسی خارجہ پالیسی کا یا داخلے پالیسی کا ایشو نہیں تھا۔ نہیں، داخلہ کا تو قادری تھا نا صاحب کچھ قوانین کے اوپر ترمیم چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے یہ چیزیں آپ امینڈمنٹ کریں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہو سکتے تھے ہم نے کر دیے، اور جو نہیں ہو سکتے تھے ہم نے ان سے وعدہ کہا جی کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے، جب پارلیمان چاہے گی کر لیں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے پاکستان کے خارجہ تعلقات، So that's why your position is important نا۔ میں نے اسی لیے کہا یہ مشکل سوال ہے، کوئی پارٹی یہ سوال کا جواب شاید نہ دے پائے۔ میں نے کل شاہد صاحب یہیں بیٹھے تھے، میں نے کہا تو جی کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ اگر کرنا ہے حکومت سفیر وقت نے، اور حکومت اپنا فیصلہ وزیر اعظم کے ذریعے اناؤنس کر چکی ہے۔ کر چکے، انہوں نے میرا دیکھیں، انہوں نے کچھ گھما پھرا کے یہ کہا کہ سفیر کو نہیں نکالیں گے۔ نہیں، سیدھا سیدھا وزیر اعظم صاحب کے جو قوم سے خطاب ہوتا ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ سفیر کو نہیں نکالیں گے۔ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، قوم سے خطاب بیسیکلی اسپیسیفک ہوتا ہے، وہ ایک خاص اپنے گورنمنٹ کی ایک پالیسی دینی ہوتی ہے، سینس آف ڈائریکشن ہوتا ہے اس میں، وہ کوئی جلسے کی تقریر تو نہیں ہوتا نا۔ ٹھیک، قوم سے خطاب جو ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ملک صاحب، میں ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ میں نے بہت سی ہم جب ریسرچ کر رہے تھے، جب سلمان رشدی ملعون کا واقعہ ہوا، جب اس نے لکھا اس وقت کی سیاست، ان کے دور میں جب طاہر القادری صاحب آئے اس وقت کی سیاست، آپ کے دور میں جب خادم رضوی صاحب آئے اس وقت کی سیاست اور آج کی سیاست میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی ایک حکومت ہو، تین میں سے کوئی آپ ایک حکومت میں ہوں گے، اور باقی سارے دوسری سائڈ پہ کھڑے مذہب کا استعمال کر رہے ہوں گے حکومت کو گندا کرنے کے لیے اور اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو آگے بڑھانے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس کیس میں بھی نتھنگ از ڈفرنٹ۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ٹائم سم ٹائمز پیپل لک فار لیڈرشپ؟ میں نے شاہد صاحب سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے کل کہا کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ ہے ہی نہیں، نہ فوج میں ہے، نہ جوڈیشری میں، نہ بیوروکریسی میں، نہ سیاستدانوں میں۔ از دیٹ فیئر کہ ہمارے اندر لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو مشکل بات لوگوں کے سامنے کھل کے کہہ سکے؟ میرے خیال میں تو میں روز ٹیلی ویژن پہ آتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے، میں نے تو کسی سیاسی جماعت کو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ابھی تک نہیں سنا ہے، ابھی تک تو نہیں سنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ نے کی ہو، لیکن مجھے پتا ہے ہم نے نہیں کی ہے، مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے، تو بڑی جماعتوں نے تو کوئی اس کے اندر ایکسپلائٹیشن نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ کوئی کافر ہے یا وہ ہٹ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ جو سوال پوچھے گئے ہیں بڑے سمپل ہیں، آپ نے بھی وہی سوال پوچھے ہیں۔ جو قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا That's hoodwinking by the way, you don't realize that. نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ What do you think it is? میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی ہماری طرف سے ہوڈ ونکنگ، وہ میں اس پہ نہیں کامنٹ کر سکتا، وہ آپ ہوڈ ونکنگ ان دا سینس کی
कर भी दिया और नहीं भी نہیں किया مگر آپ वाली وہ ان سے situation है پوچھیے گا نا, وہ مناسب نہیں, میرے تو بھائی ہیں, میں ان کو نہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں ہوڈ ونکنگ نہیں ہے. اس قرارداد کے اندر لکھا گیا ہے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ جورسڈکشن ہے حکومت کی, لکھا ہوا ہے, which is the way it should be. صاف صاف لکھا ہوا ہے, رائٹ. اب پارلیمان یہ پوچھ رہی ہے کہ ہم ایک قرارداد لانا چاہتے ہیں, ہمیں حکومت اپنی پالیسی بتائے. ٹھیک. پرائم منسٹر نے اپنی پالیسی خطاب کے اندر پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سفیر کو نہیں نکال سکتے, ہم سفیر کو نہیں نکالیں گے. اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. نہیں نکالیں گے والی بات نہیں, بٹ ان راؤنڈ اباؤٹ وے انہوں نے یہی بات کہی. رائٹ, میں نے راؤنڈ اباؤٹ وے انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم گلوبلی سب کو موبلائز کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا قدم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری پاکستان, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور تمام ممالک کو موبلائز کریں گے. یہ بالکل ٹھیک, اچھی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, اچھی فورن پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اب جو فنڈامنٹل سوال جو اٹھایا ہے کالعدم تنظیم نے, جس کے متعلق ہمیں اب نہیں پتا کہ وہ کالعدم رہے گی یا نہیں رہے گی, وہ جی کالعدم تنظیم جو ہے, اس نے جو نقطہ ان کے سامنے رکھا ہے جس پہ اتنے لوگوں کی, سپاہیوں کی, پولیس افسران کی شہادتیں ہوئیں, معصوم لوگ بھی مارے گئے دونوں طرف سے, جی بالکل, اور املاک بھی جلیں اور ملک بھی پیرالائز ہو گیا. وہ فنڈامنٹل سوال یہ ہے کہ سفیر کو نکالنا ہے یا نہیں, اور پرائم منسٹر نے کہا نہیں نکالنا ہے. تو اب یہ ریزولوشن کس لیے لائیں؟ اگر جورسڈکشن حکومت کی ہے اور حکومت اسی ریزولوشن میں کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری سواب دید ہے, تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں لیکن یہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیونکہ میں دیکھیے اگر اجازت دیں, مجھے اگر صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا, اگر ایک سیکنڈ مجھے دیں میں اپنی بات مکمل کر لوں. اگر آپ تکارا صاحب کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی اون نہیں کرے. جی میں جو آپ کے سامنے نقطہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک ریزولوشن لے کر آئیں, ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں وہ ریزولوشن کیا ہے. یہ تو ریزولوشن نہیں ہو سکتی کہ ڈیبیٹ کرو. ریزولوشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی سواب دید ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سواب دید میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ سفیر کو نکالا جائے جی, اور پارلیمان اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے, اس پہ ڈیبیٹ کرے, رائٹ. تو پرائم منسٹر نے ایک دن پہلے کہا ہے کہ ہم سفیر کو نہیں نکالیں گے, اور پھر آدھے وزراء کہہ رہے ہیں نکالیں گے, آدھے وزراء کہہ رہے ہیں نہیں نکالیں گے. ہمیں آج بتا دیا جائے کہ فرائیڈے کو جو ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے وہ نکالنے میں کرنی ہے یا نہ نکالنے میں کرنی ہے, وہ حکومت کا کیا موقف ہے پالیسی سٹیٹمنٹ, تو ہم پھر اس کو ڈیبیٹ کر لیں گے. دیکھیں منی کوئکلی نہیں, دیکھیں دو پارٹیز کا موقف ہے, ویسے تو ایک لائن کا جواب ہے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے, سو دیٹ دے گو پریپیئرڈ کہ ہم نے کیا اپنی پارٹیز میں ڈسکس کریں. ٹک مارک نہیں کرنا میرے یہ ہے تو ایم سی کیو ہے ویسے نہیں, سمپل پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی اپنے سپیچ میں قوم کو بتاتے ہوئے کمپیریزن کی ہے کہ کیا سفیر نکالنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1 یہ کہہ رہے نہیں ہوگا, آپ سمجھتے ہیں. نمبر 2 ٹی ایل پی کے ساتھ جو قرارداد جو ٹی ایل پی نے دی اور کہا کہ منوان, جس میں تمام اپوزیشن قوم اینکر سب یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کیوں چیز نہیں آ رہی, جب پارلیمنٹ میں آئی تو پارلیمنٹ میں کیا تھا اس میں کہ اس کو آپ پرائیویٹ ممبر کے تھرو پیش کریں, جو انہوں نے کہا تھا. ایک منٹ, جو ٹی ایل پی نے پرائیویٹ ممبر کا نہیں کہا تھا. نہیں میری بات نور اللہ, مجھے اس طرح نہ کرے نا, مجھے بات کریں, نہیں مجھے بات لیکن کوسچن از فیئر, وہ کہتے ہیں معاہدہ گورنمنٹ نے کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, گورنمنٹ نے کیا ہے. نور اللہ قادری صاحب, شیخ رشید صاحب, نور اللہ قادری صاحب کی آپ نے سپیچ سنی پارلیمنٹ میں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑا سمپل کہا, قوم کو بتایا, ایک چیز کا سوال کا جواب دیا کہ ان کا موقف تھا کہ پرائیویٹ ممبر کے تھرو یہ پیش کریں, اور ہم نے یہ پیش کر دیا. آپ سپیچ نکالیں نور اللہ قادری صاحب کی. اگلی چیز, ریاست منسٹری آف فورن افیئرز اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. اگلی چیز اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, موسٹ امپورٹنٹ چیز. سر چلے میں ایک بات, موسٹ امپورٹنٹ ادھر ہی رک جائیں کیوں میں بریک پہ بھی جانا, تو میں ذرا ایک سوال پوچھ لوں. سو لیٹس سے کہ گورنمنٹ اوپن کرتی ہے ڈیبیٹ اس ایشو پر کہ سفیر کو نکالا جانا چاہیے یا نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن تو لینی پڑے گی. اس کے اوپر پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, جس طرح نے کہا کہ ہم قرارداد میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری پوزیشن پرائم منسٹر نے تھرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی پارلیمان کے اندر یہ چیز فلوٹ کر دی ہے. کمال, سب کو آن بورڈ لے لیے. آپ کہہ رہے تھے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. اب یہ اونس پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیں, اب ریاست کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی, ایک سیکنڈ, ایک اور میں چیزیں ساتھ ساتھ, کوئی انفارچونیٹلی بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں نا. بڑی سمپل بات, کیری لوگر بل ایک آیا تھا, کائرہ صاحب میرے خیال ہے اس پہ میری مدد فرمائیں گے تھوڑی سی. پورا پارلیمان کی اپوزیشن اس کے خلاف تھی. کائرہ صاحب یاد ہے آپ کو؟
جس کو کہتے ہیں ریاست خلاف تھی, ریاست بھی اس کے خلاف تھی. ایک کور کمانڈر کانفرنس کا ایک پریس ریلیز آیا تھا کور کمانڈر, اس کے خلاف اعلامیہ بھی آیا تھا. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن پھر بھی کیری لوگر بل کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پھر بھی پیپلز پارٹی نے اس وقت جب شاہ محمود قریشی صاحب تقریر کر رہے تھے, ہنگامہ تھا پارلیمنٹ میں, اگر آپ کو یاد ہو قاہرہ صاحب, اور اجلاس پروروگ کر دیا گیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے فیصلہ انہوں نے کرنا تھا, فیصلہ انہوں نے کر دیا. میں صرف ایک گورنمنٹ تھے, گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا تھا. گورنمنٹ نے نہ ہوڈ ونکنگ کی ہے نہ کچھ کیا, جو ٹی ایل پی نے لکھ کے دیا ہم نے پارلیمان میں پیش کر دیا. That's what I'm saying. Government took a position on a foreign policy issue. گورنمنٹ has already taken a position. اب پارلیمان کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. ہمیں پوزیشن اب ڈیبیٹ سے کوئی بھاگ رہا ہے کچھ اور اور وہ چیز کا پوزیشن دیکھیں میری بات صاحب, کاشف ایک منٹ ذرا, دو جملے کہہ رہا صاحب, میں بریک کے بعد واپس آ کے دو جملے. یہ معاملہ اصل میں اس پہ کچھ نہیں ہونا, یہ گفتن نشستن برخاستن اس لیے کہ دونوں طرف کی ڈیل ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فیس سیونگ دے, آپ اس کو ریزولوشن پیش کریں. I know, I agree with you. میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہہ صاحب, ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی. انہوں نے کہا ہماری شرط پوری ہو جائے گی. وزیر اس کو پیش کر کیا یہ جو ٹی ایل پی پہ کریک ڈاؤن تھا 2018 والا, اس کی پریسیڈنٹس آپ کو ملتی ہے؟ آئی ایم آسکنگ یو. جب حافظ سعید سے تمام مدرسے اور تمام انسٹیٹیوشنز موویبل ایموویبل ایسٹس لیے, آپ کے پاس اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے؟ بریک کے بعد چلیں اس پہ مزید بات تفصیلیں. کرتے ہیں. آپ نے واپس لے دیا نا, انہوں نے کیا ہے. ایک بریک کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں خود تو آئے نہیں, اسمبلی سے بھی بھاگے. We be the only one to take action. اسمبلی سے بھی بھاگے. That's what they're saying. So let's come back and discuss it. آج ایک معاملہ آپ نے ٹیبل پہ رکھا ہے, ہم 1962 تک بھی جا سکتے ہیں. ہم پالیسی اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں گورنمنٹ اگر موقف دے گی تو ڈیبیٹ دیا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد مسئلہ اس لیے یہ انٹرسٹنگ بھی ہے, زیادہ پولیٹیکل بھی ہے, اسے مزید سر تھوڑا سا کھول کے بات کرتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ذرا گورنمنٹ نے تو تقریباً جو ویو دیا اب تک, وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. لیکن ذرا اس بات پہ آ جائیں کہ اب جب قرارداد اسمبلی میں آئے گی اور اس پر بحث ہونی ہے, یہ جب ہم ذاتی محفلوں میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اکثریت پولیٹیشنز کا یہ ماننا ہے کہ, اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ آئل کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے, کسی کی نبی پاک سے محبت کے اوپر تو کوئی شک نہیں کسی کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قرارداد کو اپوز تو کوئی نہیں کر سکے گا. جب یہ اگر سب مل کے اس کو پاس کرتے ہیں تو آپ کو پھر سفیر کو نکالنا پڑے گا. تو پوزیشن لینا حکومت, ہمیں بتائے کیا پوزیشن. حکومت تو اس کے علاوہ حکومت بھی کوئی پوزیشن نہیں لے سکتی. نہیں دیکھیں نا, تو پھر لینا پوزیشن. جی آپ وزیر اعظم نے تو پوزیشن لے لی ہے. وزیر اعظم نے تو اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم نہیں نکالیں گے, ہم پوری امہ کو لے کے ساتھ چلیں گے اور پریشر ڈالیں گے اور بائیکاٹ کریں گے. لیکن ہم سفیر کو نہیں نکال سکتے کیونکہ فرانس کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کلپ چلا دیں وہ, اور یورپ سارا ہمارے خلاف ہو جائے گا, ہماری ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی. کے ساتھ ہماری یہ ساری کی ساری باتیں وزیر اعظم نے کہی ہیں, ایک پالیسی کی سٹیٹمنٹ دی ہے. تو ہم یہ جاننا, اتفاق کرتے ہیں جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے جو فلور پہ کی ہے, جس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں, وہ پالیسی کیا ہے. کیونکہ چلیں میں آپ سے دوسرا دیکھیں, آپ نے ابھی یہ بات کہی نا کہ وزیر اعظم نے تو بڑے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا ہم سفیر کو نہیں نکالیں گے, کہا نا انہوں نے. جی ہاں, لیکن فرض کریں اب یہی بات جمعے کو آ کے کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی جی پوزیشن. دیکھیں لے کر آئے نا ہماری پارٹی. سر آپ نہیں, آپ میری بات سن لیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے پوزیشن لے لی ہے, ہماری پارٹی نہیں, کیونکہ اس کے بعد تمام وزراء نے جو بیانات دیے ہیں وہ اس سے متصادم ہے. یا تو یہ کہہ دیں متصادم نہیں ہے سر, ایسے کریں, ایسے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ قرارداد لانے کی حد تک اتفاق ہے. یہ بات کسی نے نہیں کی کہ سفیر کو نہیں نکالا جائے گا. ایک لائن لکھے گی نا, ایک لائن لگتی ہے, لکھ کے کہہ دیں کہ ہمیں دے دیں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ کہ سفیر کو نکالنا ہے, اب ڈیبیٹ کریں اس پہ, ہم ڈیبیٹ کریں. یہی تو گورنمنٹ نے کہا ہے, ریزولوشن گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں نکالنا. ایک منٹ, آپ سپیچز اٹھا لیں. ٹی ایل پی کی ڈیمانڈ کیا تھی, خدا کا واسطہ ہے, وائی وی آر کمپلیکیٹنگ اٹ. اس میں پارلیمان کے اندر ٹی ایل پی تو حکومت میں نہیں ہے. نہیں, جو معاہدہ ہوا رات کو اور جس کے بیس پہ یہ پارلیمان میں پیش کیا گیا, اس میں ایک چیز تھی کہ اس کو قرارداد کی شکل میں لے کے آئیں پرائیویٹ ممبر پہ, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 اس پہ ڈیبیٹ کریں. خدا کے لیے پلیز اس کو کمپلیکیٹ مت کریں. اس پہ پی ایم ایل این کا کیا موقف آیا اس پہ کاشف؟ انہوں نے کہا کہ جی احسن اقبال صاحب نے اپنی آپ بیتی سنائی, پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. مولانا جو فضل الرحمان صاحب کے برخوردار ہیں انہوں نے بھی یہ کہا. اب سوال یہ ہے کہ اس پہ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوگی, اور پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کے بعد جو کمیٹی کے پاس یہ چیز جائے گی,
anything related to नामूस रिसालत, sole objective प्राइम मिनिस्टर का ये है कि उम्मत के जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर ग्लोबल की फोरम्स पे इसको हाईलाइट करना और नामूस रिसालत के हवाले से वो तमाम लोग जो कोई कंफ्यूजन रखते हैं उनको क्लियर करना ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना कर ये सके। मुझे That is the sole objective. आज पता इसको हम चला क्यों है कॉम्प्लिकेट कि कर रहे हैं? हुकूमत की पॉलिसी ये है। मैं वजीरों से पूछ रहा हूं प्रोग्राम्स के अंदर भी और ऑफलाइन भी, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये हुकूमत अगर की शायद ये policy खाकान है। अब्बासी साहब ये ना करते इट वुड हैव बीन सॉर्टेड आउट देन एंड कैसे आप पोजीशन लेना, वो यही पोजीशन तो ली है जो आपने इनकी नूरुल पोजीशन कादरी क्या है मैं साहब की बताता हूं। तकरीर भी नहीं कायरा साहब सुनी। ऐसे कायरा साहब से पूछने इजाजत दे, लेकिन पूछिए, इस पूछिए। पोजीशन बताते हुए मैं आपसे पूछता हूं। देखिए मैं जब आप दोनों जमातों से पूछता हूं आपकी पोजीशन क्या, आप कहते हैं पहले हुकूमत पोजीशन बाजी करे। कभी हुकूमत ने तो नहीं कहा कि हम 17वीं तरमीम बदलने जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई लात मार के हुकूमत गिरा देता है। कायरा साहब आपकी लीडरशिप ने कितने सख्त बयान दिए हैं। यानी कोई भी चीज हो आप अपनी पोजीशन पहले वाजे कर देते हैं। अगर ये हुआ तो हमारी ये पोजीशन है, इस चीज पर कोई अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर रहा। हालांकि चौधरी मंजूर साहब, आई रिपीट अगेन, कल के प्रोग्राम में उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा कि हम सफीर को निकालने के खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमती पोजीशन सर, हुकूमती पोजीशन, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, यह है पहली लाइन इसकी। दूसरा यह है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए, कोई फर्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। ये टीएलपी ने कहा है, ये हुकूमत नहीं, ये कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल है जो मिनोअन जो टीएलपी ने कहा है हमने पेश कर दी। ये दूसरा नुक्ता टीएलपी ने कहा नहीं है, उसका हुकूमत का नुक्ता है। तो फिर ये क्यों हुकूमत पेश नहीं कर रही? हुकूमत का वजीर आए, वो बोले कि मैं हुकूमत का वजीर हूं, ये पॉलिसी है क्योंकि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है। अब इस पे डिबेट नूरुल करें। कादरी साहब की वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट के वो 4-5 जुमले हैं वो बता सुनवा दें जी, ताकि सब कौम को पता चल जाए। मैंने मिस मैं कायरा साहब से भी पूछ लूं कौन से जुमले 5 पता नहीं जी, मैंने जो तो मिस उन्होंने कहा था कि टीएलपी ने जो हमें कहा वो हमने ये मोहम्मद खान साहब, बट ये तो टीएलपी ने नहीं कहा। टीएलपी ने ये तो नहीं कहा, लेकिन ये रियासत ने कहा। ये रियासत और की- जब ये रियासत ने नहीं कहा, प्राइवेट मेंबर ने कहा। जब रियासत ने कहा उस वक्त रात को जब नेगोशिएशन हो रहे थे तो रियासत ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और रियासत की जिम्मेदारी तो ये दोनों तरफ से एग्री हो क्या है? जब रियासत ने कहा तो वजीर ने क्यों नहीं पेश किया? प्राइवेट मेंबर बिल क्यों है? कायरा साहब, ये दो नुकात हैं जिस पर आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक, क्या सफीर को निकाला जाए? दो, क्या किसी जत्थे ग्रोह को ये राइट है कि फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करे? आपका जवाब क्या होगा इन दोनों? काशिफ, मुझे हैरानगी है कि खारजा पॉलिसी रियासत और वजारत खारजा का काम है, तो ये दो अलग चीजें हो गई ना। गवर्नमेंट और रियासत तो अलग हो गए ना, कोई और उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यही कह रहे हैं ना कादरी साहब को ऑनलाइन ले लें साहब, ताकि और क्लियरिटी हो जाए, ताकि कंफ्यूजन मामलात रियासत को तय करने चाहिए। नहीं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। सिंपल वन लाइनर है। किसी ग्रोह, फर्द या जमात इस हवाले से गैर कानूनी दबाव ये क्या पैगाम पाकिस्तान में कमिटमेंट नहीं हुई थी 2017 में? मैं उसका कह रहा हूं यार, मैं आपके साथ नहीं बैठा इसलिए थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज है। मसला ये है, आपका अभी अफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि वजारत खारजा और रियासत ने बैठ के ये मामला तय करना है खारजा पॉलिसी। सब इसका मतलब ये हुआ कि वजारत खारजा और बाकी वजारतें अलग है, रियासत कोई अलग चीज है और उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई अलग है, तो वो मामला चला रहा है। सवाल ये है भाई, इसको आपने इसको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक प्राइवेट मेंबर का ये काम ही नहीं है कि वो आके कहे कि जनाब इसको सफीर को निकालने की करारदाद लाएं पार्लियामान और उसके ऊपर आप बाहर से मजे ले रहे हैं। मैं बताने लगा हूं जी, समझ ही नहीं है। आप बर्दाश्त करें, कायरा साहब, मैं नहीं चले बोल कायरा रहा साहब, जी। लेट मी हियर हिम। कायरा साहब, लेकिन मैंने interrupt ये नहीं आपकी किया। बात देखिए, पहले सेगमेंट में भी यही गुफ्तगू बार बार रिपीटेडली हो चुकी है कि प्राइवेट मेंबर ने किया, गवर्नमेंट के वजीर नहीं थे, देखिए, वज़ीर आज़म काशिफ, नहीं थे। मैं ये तो हो मुझे- चुका। क्या आप अपनी पोजीशन वाजे करना चाहते हैं या भी नहीं करना चाहते? मैं अपनी पोजीशन वादे कर चुका हूं। मेरी दानिश में किसी फर्द को, किसी जमात को, किसी ग्रोह को यह इख्तियार नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक डिमांड करके हुकूमत को कहे ये पॉलिसी बनाओ। इट इज द गवर्नमेंट। हाँ, मैं मुतालबा कर सकता हूं, मैं असेंबली के अंदर मुतालबा कर सकता हूं, मैं सड़क के ऊपर खड़ा होकर सफीर को निकालना चाहिए कायरा साहब या नहीं निकालना चाहिए? सफीर को निकालने का फैसला हुकूमत वक्त को करना है, मैंने और आपने नहीं करना है। अगर ये कहते हैं, देखिए आप फैसलों पर पॉइंट भी यही है। अगर ये निकाल देते हैं, विल दैट बी द राइट डिसीजन? मैं बताता हूं। गवर्नमेंट कहेगी कि हमने सफीर निकालना है तो मैं बताऊंगा कि ये फायदा होगा कि नुकसान होगा। गवर्नमेंट अगर कहेगी कि हमने निकालना ही नहीं है तो मैं उनके साथ एग्री कर लूंगा।
تو میں ابھی اپنی پوزیشن کیا کروں؟ ifs and buts میں تو باتیں نہیں ہو سکتی نا. ساری عمر سر پالیٹکس آپ کرتے ہی ifs and buts میں 17ویں ترمیم پہ ساری پالیٹکس تو آپ نے کی ifs and buts میں ہے. If you do this ہم یہ کر دیں گے, if that happens ہم یہ کر دیں گے. یار کاشف یار یہ ifs and buts میں سوال تو ہو سکتے ہیں, پالیسی تو نہیں ہوتی. ٹھیک, سو آپ بھی پالیسی کا انتظار کریں گے یہی گورنمنٹ گورنمنٹ ہے کی؟ جو آرڈیننس بھی بناتی ہے اس طرح کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو قانون یہ ہوگا, اور اگر یہ آیا تو یہ ہوگا. یہ اس سے پہلے تو کبھی یہ کام نہیں ہوا تھا. کوئی کوشچن سر, ابھی آپ یہی کرا یہ جو ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو کیا انہوں نے ڈیبیٹ کرائی تھی, پارلیمان میں لے کے گئے تھے جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی چیف کو ہم انڈیا بھیجیں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا, زرداری صاحب نے نہیں کہا. چلے وزیر اعظم نے کہا تھا, یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا. وہ آپ ان کی بات مجھے کو بتائیں نا. آپ ری انفورس کر رہے ہیں ان کی گفتگو کو کہ یہ فیصلہ حکومت وقت نے کرنا ہے, ان کی حکومت ہی انہوں نے کر دیا. دیکھیں آج حکومت وقت کے پرائم منسٹر نے ایک کلیئر قوم کو خطاب کیا, اس کے بعد نور الحق قادری صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. اس کو یہ کیوں کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, گما پہ آ رہے ہیں, یہ کیوں ٹویسٹ کرا رہے ہیں؟ قوم کو کنفیوز نہ کریں. اتنی سی آپ پارلیمان میں آتے ہیں, وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے آپ کے بلاول صاحب بات کرتے ہیں. تقریباً 35 منٹ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, نہ یہ پتا ہے کہ پالیسی کیا ہے. نہ کمپلیکیٹ کریں. مجھے اب یہ بڑی سمپل بات ہے. آئی ایم پریٹی شور کہ کسی دیکھنے والے کو ابھی تک یہ نہیں پتا. قاہر صاحب بریک کے بعد, قاہر صاحب مجھے بریک کا بڑا زور دیا جا رہا ہے, پھر بریک کے بعد کا وقت ختم ہو جائے گا. اس سارے معاملے میں معاملہ تو خراب, وزیر اعظم صاحب خود فیصلہ کر چکے ہیں. خراب تو آپ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے. کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے میس کریٹ کیا, اس کو صاف کریں. 30 منٹ 35 منٹ جو وزیر تقریباً ہو اعظم صاحب چکی نے ہے. ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی. اندازہ کریں. سر میری بات سنیں, مجھے بریک لینے دیں. Going to the break, I just have to say one thing. تقریباً 35 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے. یہ نہیں پتا کہ کس پارٹی کی کیا پالیسی. سب فینس پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کوئی دوسرا فیصلہ کرے گا تو ہم اپنا ریاکشن دیں گے. ریزولوشن میں آپ نے لکھا ہے کہ ہماری جورسڈکشن, ہم کہہ رہے ہیں لائیں اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کریں اور پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سو یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے. قاہرہ صاحب آگے جانے کا راستہ بتائیں کیا ہے. میں تینوں مہمانوں سے ایک سوال ہی ہے, وے فارورڈ. کاشف میں بڑا سمپل بتا رہا ہوں. ہمارے ملک کے اندر بڑے عرصے سے, جب سے میں پالیٹکس کو دیکھ رہا ہوں یا عملی طور پہ اس کا حصہ ہوں, ہم ڈری ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں. اس ملک کے اندر مختلف اوقات میں مختلف جتھے اٹھے اور انہوں نے مذہب کے نام کو اس طرح استعمال کیا کہ ہم اس کے ساری سوسائٹی اس کے آگے ہائی جیک ہو گئے کہ ہم نے اگر اس پہ کوئی بات بھی کی تو یہ شاید انٹرپریٹ کر کے ہماری جو وابستگی مذہب کے ساتھ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ہمیں کسی اس پوزیشن میں نہ ڈال دیا جائے جس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ بازی میں جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, وے فارورڈ بتا دیں گورنمنٹ سے ڈری ہوتی ہے. کوئکلی سر, آخری سیگمنٹ کی ہے کہ اس ایشو کے اوپر ساری جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا. یہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں, نہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے. یہ اکیلے ہی چلے تھے, اکیلے ہی رہنا چاہتے ہیں, اور آج بھی ان کو چاہیے کہ یہ اگر آپ کو بلائیں, لیٹ سے اسپیکر بلائے اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے, آپ کی پارٹی ولنگ ہے؟ اسپیکر از نو باڈی یار کاشف, آئی ایم سوری ٹو سے دس ورڈ. بھائی کیا اسپیکر کی بات سنی جاتی ہے پارٹیزن نہیں ہو سکتا نا, وہ تو بائی پارٹیزن. پرائم منسٹر بلائے جائیں گے؟ بلائیں گے ہی نہیں. اچھا, لیکن پھر یہ وے فارورڈ تو نہیں, آپ تو وے فارورڈ بتا ہی نہیں رہے, کہہ رہے راستہ نہیں آگے جانے کا. اچھا میں کہتا ہوں کاشف ایک کام کرو, وزیر اعظم نے تو کرنا نہیں ہے, آپ میڈیا والے کوئی فورم بنا لو ایک جس پہ ساری جماعتوں کو بلا لو. آپ کے پاس وے فارورڈ. میرا ذاتی خیال ہے کہ ماں سوائے اس کے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہوا ہے یہ حکومت نے اچھی موو نہیں کی. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ایک اے پی سی بلانی چاہیے اور تمام اپنی قدورتیں جو ہیں وہ سائٹ پہ ہر ایک کو رکھ کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے کہ اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف, مگر اس کے لیے ہر پارٹی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب بات ختم ہوگی تو باہر نکل کے کوئی وزیر یہ کانفرنس نہیں کرے گا کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے, یہ این آر او مانگ رہے تھے. باقی اگر اس پہ ڈیبیٹ کرنی تو کریں جی, بالکل. اس کے اوپر دیکھیں, نو ون از بیکنگ آف. آپ پوزیشن دیں گے ہم ڈیبیٹ کریں گے, آپ پوزیشن دے دیں ہم جمعے کو ڈیبیٹ کروا لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ نے حل کرنا ہے, اگر آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے, جماعتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سوری جی,
उन्होंने कहा उन्होंने तो खिताब में जो कौम से खिताब किया उसमें भी सलमान रुश्दी आपको वाले जो- मालूम अब के आप वाक़े ये पे ऊपर अब मुझे एक आपको मिनट है ये 1988 के अंदर नवाज शरीफ वजीर आजम थे। कैसी अजीब ये जर्मनी का जो बॉर्डर उन्होंने मिलाया दोबारा क्या उससे जापान किस्मती से जाके, ये क्या बात है ये? मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक सिंपल मैसेज है कि अपार्ट फ्रॉम एनआरओ तमाम ऑपोजिशन तो आ जाइए जी वेलकम फिर। आए आए पार्लियामान ना में जी, बैठे आए फिर मैदान में। पार्लियामान में इसका वो तो हल आए ही ढूंढते नहीं हैं नंबर पार्लियामान 1 में जी। नंबर 2 ये हल Opposition का ओपन ये डिबेट में वतीरा नहीं है। हो सकता। पहले पीडीएम की बताओ शक्ल में काशिफ, कि किसी बुलाएं तरह ना जी। हुकूमत गिराए आप मुख्तलिफ कर सकते हो। मफरूज़े लेके आ रहे फिर हैं डिबेट करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान में करोगे ही आया है APC? ये मशवरा देने से भी एक इन पार्टी बात कैमरा गई। बस ठीक है जी, एपीसी करवाएं। करें। पोजीशन दे, और पोजीशन काशिफ दे, के डिबेट विरोध करवाएं। करो। इसका यार, ये ये है तो नहीं क्या है करेंगे। अपना अपना रोल प्ले करें वो और क्या? नामूस अच्छा, मैं रिसालत ऑफर के हवाले करता से हूं। जो प्राइम मिनिस्टर काशिफ का अफरीदी रोल है साहब, उसको मैं आज वैल्यू मीडिया करने में के ऑफर कर बजाय रहा हूं। ये जो अभी नया वतीरा निकला है नहीं, कि जी वहां पे अफरीदी साहब, पहुंच गए बुरी चीज मौलाना नहीं फजल है। रहमान साहब और छोड़ दीजिए ये सर। जाने दें। मैं TNT मैं रहने ऑफर दीजिए, करने हमने लगा और हूं। फिर पार्लियामान नहीं, में कुछ नहीं, और कहते नहीं, हैं हमने कोई बात नहीं पार्लियामान में की। कुछ और ये देखें कहते जी, मैं आ रहा हूं गायरा साहब, 10 इस- सेकंड दूंगा, 20 देखें 15 सेकंड अपना मेरी बात सुने जी, अगर ये रवैया है तो मत करें बात जी, मत करें बात। पार्लियामान में आप करें आप गायरा साहब, करें आप प्लीज। लास्ट वर्ड करें, 10 प्लीज, और सेकंड गायरा डिबेट साहब, 10 करवाएं। सेकंड। डिबेट शुरू है गवर्नमेंट ये करने को तैयार नहीं है, मैं ऑफर करता हूं। हमारी जमात, मैंने किसी से बात नहीं की, मैं अपनी क़यादत से इस बात पे कायल कर लूंगा उनको, हम उसको होस्ट करने को तैयार हैं। वे पार्लियामान में फॉरवर्ड आप के आ लिए नहीं रहे, होस्ट हुकूमत कर उस रहे। पे शामिल सर हो। पार्लियामेंट में आपको appropriate आपको level पे। क्यों नहीं समझ आ रही? पार्लियामेंट में नोबडी कैन स्पीक। पार्लियामेंट में डिबेट क्यों ना हो गवर्नमेंट होगी, पे सजेशन आइडियाज क्यों आप- ना आप दे लेकर डिबेट आए क्यों नहीं हो तो आप सकती अपनी पोजीशन क्या लेकर क्या आए, बात कर रहे लेकर हैं आए, काशिफ जी, भाई लेकर अगेन आए। यू गाइस आर तो अपनी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन दें जी, इस खुदा पर्चे के के ऊपर लिए। डिबेट करवाएं। सो आप ये कह रहे हैं कि अफरीदी पार्लियामेंट में साहब, जाके आप वो खुल के ज्यादा कहेंगे कि सफीर को बाहर निकालना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो, उसमें डिबेट हो, बात हो, मशवरा हो, नहीं, पॉलिसी काशिफ बनाई यार, जाए काशिफ, कि पॉलिसी अक़वाम आलम के हवाले से पोजीशन को पॉलिसी किस तरह लेकर उनको दिया आएंगे। जाए सर चलें जी, जी, सर जी, इजाज़त दें। अल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.